الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، موضوع کے مطابق آج سورۃ الفاتحہ کا جو عنوان چل رہا تھا 5ویں آیت سے وہ میں نے بیان کرنا تھا، لیکن بعض اوقات ہنگامی طور پر موضوع بدلنا پڑتا ہے اور عوام کے سامنے اس عنوان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور بڑے علماء اکرام کی طرف سے کسی بات کا حکم ہو جائے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. حالیہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا جس میں ہمارے فاضل جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ غلام احمد قادیانی کے پیروکار وہ علل اعلان تبلیغ کر سکتے ہیں. پاکستان کے قانون کے مطابق غلام احمد قادیانی کے دونوں پیروکار، چاہے وہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، دونوں کے اوپر پابندی ہے کہ وہ اسلامی شعائر کوئی بھی ہے اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کا مینار نہیں بنا سکتے، علل اعلان کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، اور علل اعلان کسی کے سامنے آ کر اپنے مغلوط عقائد کو پیش نہیں کر سکتے.
تو چشتی صاحب نے امت مسلمہ کے سینوں کے اوپر ایک دفعہ پھر وار کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ علل اعلان اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفعہ 106 اور شق نمبر 3 لفظ فرقوں کے بعد کوسین میں قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت کے اشخاص جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں درج کیا گیا ہے کہ یہ اپنی تبلیغ کسی بھی قسم کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور آئین 260 میں شق نمبر 2 میں حسب ذیل شق درج کی گئی ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اعراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شقیں اس میں موجود ہیں۔ واضح طور پر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے گدھوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جن کو خبر تک نہیں ہوتی کہ پاکستان کا قانون کیا ہے۔ یہ تو انہیں پتہ ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا توہین کرے اس کو کتنی سزا دینی ہے، یہ اس کو پتہ ہے، لیکن اسی کے قانون قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ قانون بنا دیں، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن ہمارے ان نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ شقیں جو جنرل ضیاء الحق شہید نے لاگو کر دی تھی ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، یہ شقیں اس قانون کے اندر جو ہر جسٹس کو دی جاتی ہیں کاپی کے طور پر، یہ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور یہ کتاب عدالتی فیصلے کے نام سے بازار میں مل رہی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ کتاب خرید لے اور اس کا مطالعہ کرے، تاکہ کوئی ایسی بات کہے تو آپ کو علم ہو کہ پاکستان کا قانون کیا ہے اور قادیانی کون ہے۔ غلام احمد قادیانی یہ وہ انسان ہے کہ جس کو مالی خونیہ کی بیماری تھی، انگریز نے 3 آدمیوں کو اپنے پاس بلایا، ان میں ایک مولوی محمد علی تھا جس نے انگریزوں کو عربی سکھائی، لالچ میں آ کر عربی سکھائی کہ تم قرآن کو کیسے رد و بدل کر سکتے ہو۔ اور 2 اشخاص اور تھے، جب مولوی محمد علی کو بلایا گیا
کہ تم نبوت کا اعلان کرو، تو وہ کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا ہم تمہیں ایک آدمی بتاتے ہیں وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس نے ایک شخص کا نام دیا، وہ یہی شخص تھا غلام احمد قادیانی، اور دو آدمی اور تھے جن کے عقائد اور نظریات اسلام سے کوسوں دور تھے۔ کہنے لگے جہنم ہے ہی نہیں، جنت ہے ہی نہیں، فرشتے ہیں نہیں، اور تفسیر بھی لکھتا ہے۔ اسے بلایا گیا، کہا گیا کہ تم اعلان کرو نبوت کا، ہم تمہاری سپورٹ کریں گے۔ اس نے کہا میں گناہگار ضرور ہوں، میں بدمذہب ضرور ہوں، لیکن میں نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ میں ایک شخص بتا سکتا ہوں جو یہ کام کرے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ وکیل تھا۔ باپ نے اسے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا میری نوکری لگ گئی ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ تنخواہ اس کو ملا کرتی تھی انگریز کی طرف سے، اور یہ مناظر بن کے میدان میں آیا، کبھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے، کبھی کس کے ساتھ مناظرے، کبھی کس کے ساتھ مناظرے۔ عوام نے اس کو پہچاننا شروع کر دیا، تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مجتہد ہوں۔ اہل علم جو سمجھدار تھے، جو علم میں پختگی رکھنے والے تھے، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب یہ بندہ فتنے کی طرف جا رہا ہے، اور جو عوام تھے ناسمجھ وہ اس کے ساتھ لگ گئے۔ کرتے 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 اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ تو جو مسلمان اہل علم تھے، علماء سے تعلق تھا، وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب تو یہ کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ کرتے 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 اس نے بے شمار دعوے کیے، آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا میں ہی نبی ہوں۔ کبھی کہتے عیسیٰ علیہ السلام مجھ میں حلول کر گئے، کبھی کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلول کر گئے، کبھی کچھ کہتا رہا، کبھی کچھ کہتا رہا، اور دماغ اتنا اس کا خراب تھا کہ ایک بٹن اوپر لگاتا دوسرا نیچے لگا دیتا، اور بنا پھرتا ہے نبی، اور گندگی کھانے والا، اور مسلمانوں کو وہ گندی گالیاں دینے والا۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ لوگ اس کی وکالت کیسے کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، وکالت اس بندے کی کرتے ہیں جو تمہیں ننگی گالیاں دیتا تھا۔ وہ گالیاں ممبر رسول پہ آدمی بیان نہیں کر سکتا، ایسی گالیاں دینے والا تم اس کی وکالت کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ وہ آئین کے اندر پاس کیا گیا ہے۔ آئین کو جو بھی آدمی چھیڑے گا قادیانیوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا، آخرت میں ذلت ان کے مقدر میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث
अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या इलाहल आलमीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं, या इलाहल आलमीन सब की बख्शिश फरमा, सब के दरजात को बुलंद फरमा, सब के कब्रों को या इलाहल आलमीन को मुनव्वर फरमा। या इलाहल आलमीन, जितने भी मुसलमान रूहानी जिस्मानी बीमार हैं सबको शफ़ाए कामला आजिला मुस्तमर्रा अता फरमा। या इलाहल आलमीन, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मराकिज़ की, मसाजिद की या इलाहल आलमीन तो हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन, हम सब को दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीनदारों के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब को या इलाहल आलमीन 5 वक़्त नमाज बाजुमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उलमा के साथ राब्ता मजबूत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जितने भी हज़रात दूर दराज से आते हैं
یا الہ العالمین قدم قدم پہ ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔